ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نکال لائیں۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کا اثر لو لیا گیا یہ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ یہ بہت ہی کیوٹ سا بچہ ہے، اس کا نام محمد اقدس ہے۔ القرآن اکیڈمی ہے کیرانہ میں، مظفر نگر کے پاس جو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کیرانہ، وہیں پہ القرآن اکیڈمی چلتی ہے، وہیں پہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ان کی ایکسیلنسی اور ان کی نالج سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کیسا ادارہ ہوگا۔ یہ اقدس ہمارے ساتھ میں۔ بھائی اقدس، قرآن کا رول کیا ہے؟ ایسے بتا دو، اس کو چھوڑو۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نکال لائیں۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کا اثر لو لیا گیا یہ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ کیا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کتاب دنیا جہاں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کسی ایک قوم کی کتاب نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک گائیڈ ہے۔ میں اور کیا فرمایا گیا؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ قرآن میری ہی جانب نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے آگاہ کر دوں اور انہیں بھی جنہیں کتاب پہنچے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کے یونیورسل اصول قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اویئر کرتے رہیں گے، اس کی رہنمائی کسی خاص زمانے تک محدود نہیں۔ کیا بات ہے! تو قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، رحمت للعالمین پر نازل ہوا قرآن، اور قرآن چونکہ رب العالمین کا کلام ہے تو جو اس کے اصول ہیں وہ بھی یونیورسل ہیں، یعنی آفاقی ہیں، اور یہ تمام انسانیت کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس کا سدھانت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر کمیونٹی کے لیے۔ الگ الگ قومیں ہیں، ساری قوموں کے اختلاف کو قرآن کیسے ختم کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی ہم نے قرآن کو آپ پر نازل کیا تاکہ جن چیزوں میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے آپ ان کی تصحیح کر دیں۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ وہ انسانوں کے آپسی اختلافات کو کھول کر بیان کر کے انہیں ختم کر دیں، لہذا مسلمانوں اور تمام انسانوں کے آپسی اختلافات کو ختم کرنے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ کیا بات ہے! کتنی اچھی بات بتائیے۔ دیکھیے ساری دنیا میں اختلافات ہیں، ڈسکرمنیشن ہے، بھید بھاؤ ہے، نفرتیں ہیں، تو ان نفرتوں کو، اختلافات کو قرآن کیسے ختم کرتا ہے یہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اقدس بھائی نے یہ بھی کھول کر کے بیان کیا۔ اقدس یہ بتاؤ، کیا قرآن کو صرف ایسے ہی پڑھتے رہنا صحیح ہے کہ بس شروع سے پڑھا آخر تک ختم کر دیا، کچھ نہ سمجھا نہ پڑھا، یا غور و فکر بھی کرنا چاہیے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ تو قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ تو قرآن کی اس اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم سے خود چاہتا ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس کے قانونوں کو سمجھنے میں اپنی عقل کا استعمال کریں۔ کیا بات ہے! کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے دنیا کی ہر کتاب جب تک سمجھی نہ جائے تب تک پڑھی نہیں جاتی ہے، اور قرآن کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے کہ قرآن صرف پڑھا ہی جا رہا ہے، سمجھا نہیں جا رہا۔ لیکن اقدس صاحب کا پیغام یہ بھی ہے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتایا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اور عقل مند اس سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ محمد اقدس صاحب ننھے سے اسکالر ہیں، اور بڑی پیاری بات انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے بیان کی آپ تمام لوگوں کے سامنے۔ تمامی حضرات اس بھائی کے لیے ہمارے دعا بھی کریں، اور خاص طور سے ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا کریں، اور ان سے یہ پریرنا لیں کہ اگر دنیا میں ہم دنیا کی تعلیم لوگوں کو، اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں قرآن مجید کے یونیورسل ہونے پر قربان ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ کر کے پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ میں دنیا کی تمام تعلیم دیں گے تو آپ کے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ۔